اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج یوم عاشورہ ہے۔ 1400 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے غلبے کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ جس چیز کو حق جانتے اور سمجھتے تھے اس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ میدان کربلا میں تنے تنہا پڑ گئے۔ آپ کے ساتھ جتنے لوگ مدینے سے نکلے تھے، مکے سے نکلے تھے، وہ سبھی راستے سے واپس آتے گئے۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے تو صرف آپ کے ساتھ آپ کا گھرانہ تھا جو 72 افراد پر مشتمل تھا۔ یہی وہ دن تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دینا قبول کی، گوارا کیا، خود کو اور اپنے اہل خاندان کو حق کے لیے قربان کرنا پسند کیا، لیکن جس چیز کو حق نہیں سمجھتے تھے اس سے کسی طرح کی کوئی مصالحت، کوئی مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج کا یہ دن جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کا دن ہے، وہیں پر یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسا دن ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے عظیم الشان واقعات کا اس سے تعلق ہے، اور مستقبل میں بھی بڑا واقعہ جو پیش آئے گا قیامت کا، اس کا تعلق بھی عاشورہ یوم جمعہ سے ہوگا۔ یعنی محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا تو قیامت آئے گی۔ آج کے دن کربلا کی تاریخ کہو یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ جتنے واقعات اس دنیا میں پیش آئے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو جنت سے اتارا گیا، زمین پر بھیجا گیا، توبہ قبول کی گئی، حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، فرعون اپنے لشکر کے سمیت دریائے قلزم میں غرق ہوا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ آج کا دن تاریخی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اپنی ایک حیثیت اور اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور آج کے دن کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اور جس شریعت پر ہم ایمان لائے ہیں، اس شریعت پر اگر حرف آتا ہے اور کسی طرح کی اس میں مداخلت کی ناکام کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس کے دفاع کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ چند جملے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے جس پس منظر میں کہے ہیں، وہ پس منظر یہ ہے کہ موجودہ فرقہ پرست برسر اقتدار حکومت نے ملک کے دستور کی مخالفت کرتے ہوئے سیاسی غنڈہ گردی جسے کہیں گے، دادا گیری جسے کہیں گے، اس کا ارتکاب کیا ہے اور شریعت اسلامیہ میں مداخلت کی کوشش کی ہے۔ 3 طلاق کے تعلق سے ہمارے شہر نے ایک تاریخ بنائی، اور خواتین کا جتنا عظیم الشان جلوس شریعت کی حمایت میں اور ملک کی برسر اقتدار حکومت نے 3 طلاق کے تعلق سے جو بل پیش کیا تھا اس کی مخالفت میں جلوس نکال کر کے اپنی
غیرت کا، حمیت کا ثبوت دیا تھا. جب حکومت لوک سبھا میں بل منظور کروانے کے بعد راجیہ سبھا میں اسے منظور نہیں کروا سکی تو سیاسی غنڈہ گردی اور دادا گیری اور غیر جمہوری قدم اٹھا کر کے اس نے 3 طلاق کا آرڈیننس لا کر کے اسے منظوری دی. یہ 3 طلاق کا جو قانون اور جو بل انہوں نے آرڈیننس کی شکل میں لا کر کے اسے منظوری دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن 3 طلاق دینے کے لیے اس نے جو اقدام کیا ہے اس پر اسے 3 سال کی سزا ہوگی، 3 سال جیل میں رہے گا، اور ان 3 سالوں میں بیوی کا نان و نفقہ اس پر واجب رہے گا، اس کے بچوں کا تمام تر خرچہ اس کے ذمے رہے گا، اور بھی اس کی دفعات ہے. کہتا ہے نا انسانی قانون بہرحال انسانی قانون ہوتا ہے اور اس میں جھول تو رہتا ہی ہے. ایک قانونی نقطہ ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دیا اور آپ نے یہ آرڈیننس لا کر کے اسے منظوری دی کہ 3 طلاق واقع نہیں ہوگی، سوال یہ ہے کہ جب 3 طلاق واقع ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ سزا کس جرم پر دیں گے؟ اگر 3 طلاق کو آپ نافذ مان لیتے تو اس سے ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 3 طلاق دینا جرم ہے، گناہ ہے، تو 3 طلاق وہ دے گا اور جرم کا وقوع ہوگا، یعنی 3 طلاق واقع ہوگی تو وہ مجرم ہوگا، اور جب وہ مجرم ہوگا تو اس کے لیے سزا ہے. لیکن جب 3 طلاق آپ کہتے ہو کہ نافذ ہی نہیں ہوگی، واقع ہی نہیں ہوگی، تو سوال یہ ہے کہ تو پھر تو اس کا کوئی جرم ہی نہیں رہا. آپ اس کو 3 سال کی سزا کس بنیاد پر دیں گے؟ اللہ کا قانون اپنے وجود سے لے کر کے قیامت تک کے لیے حالات بدلتے رہیں گے، لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے کہ یہ قانون اپنی جگہ اٹل رہے گا اور اس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے عطا کیا ہے اور یہ قیامت تک روب عمل رہے گا، یعنی ہر زمانے میں تمام تر حالات میں اس پر عمل کرنا کبھی بھی ناممکن نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ اس میں پھیر بدل کیا جائے. یہ اللہ کا قانون ہے. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ روئے زمین پر قانون کے تمام تر ماہرین اکٹھا ہو کر کے اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی بہتر قانون لانا چاہے قیامت تک نہیں لا سکتے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. انسانی عقل ہی کتنی، اسے پیچھے دکھائی نہیں دیتا، دیوار کے پیچھے کیا ہے اسے خبر نہیں ہوتی، کل کیا ہوگا اسے اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ جو بھی قانون بنائے گا آج اور اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھ کر کے بنائے گا. کل کے حالات کیا ہوں گے اسے پتہ نہیں ہے. میں نے کافی دنوں پہلے یہیں سے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان کے لیے قانون بنا، 200 افراد پر مشتمل کمیٹی سرکار نے تشکیل دی تھی، جس کا ذمہ دار اور چیئرمین ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو بنایا گیا تھا. ملک کے حالات اور عوام کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے ایک قانون بنایا. اس قانون کو بنے ہوئے آج 100 سال بھی نہیں ہوئے، آج 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. اس میں 58 مرتبہ ترمیم اور تبدیلی کی جا چکی ہے. آپ اندازہ کریں انسان کا قانون کیسا ہوتا ہے. ایک آدمی نے قانون نہیں بنایا تھا، 200 افراد نے مل کر کے پورے ہندوستان سے جن کا انتخاب کیا گیا تھا اور جن کے متعلق سرکار کا گمان یہ تھا کہ یہ قانون کے ماہر ہیں، قانون کی تمام تر پیچیدگیوں کو، نشیب و فراز کو اور ملک میں پیش آنے والے حالات کو اور ہندوستانیوں کے حالات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے جو قانون بنایا تھا اس میں 58 مرتبہ ترمیم ہو چکی ہے اور ابھی قانون بنے 100 سال بھی نہیں ہوئے. اللہ کا قانون 1400 سال پہلے سے ہے.
آج تک اس میں کوئی تبدیلی اور ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور اللہ پاک کی طرف سے اس میں ترمیم، تنسیخ اور تبدیلی کی کسی کو اجازت بھی نہیں، حق بھی کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے۔ 3 طلاق کا یہ قانون لا کر کے یہ سیاسی غنڈہ گردی اور دادا گیری ہے جو ملک کی برسر اقتدار حکومت کر رہی ہے، اور صرف سیاسی مفادات کے لیے، ملک کے ہندوؤں کے ووٹ اکٹھا کرنے کے لیے اور فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کے لیے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور دوری پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ عجیب اندھا قانون بنایا گیا، ہوگا جائے گا کچھ بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے جس کے پاس ایمان ہے وہ سرکار کے اس قانون کو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ ہم یہ اعلان برملا کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آئلی اور پرسنل لا میں کسی کی بھی مداخلت ہمیں قابل قبول نہیں۔ ہم اللہ کے قانون پر، اللہ کے رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ملک کی برسر اقتدار حکومت نے دستور کے خلاف غیر جمہوری فیصلہ کیا ہے۔ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہو، اور ہماری شریعت کے ماہرین علماء کی تمام تر تجاویز اور آراء کو آپ نے یکسر نظر انداز کر دیا، اور ایک ایسا قانون آپ بنا رہے ہو جو شریعت اسلامیہ سے متصادم اور اس کے مخالف ہے۔ ایک مسلمان اسے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہم اسے مانیں گے ہی نہیں، ہم اس پر عمل کریں گے ہی نہیں۔ سرکار ایک کیا 10 قانون بنا کر کے لے آئے۔ ہم اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے کسی قانون کی نہ ہم نے کبھی پرواہ کی ہے نہ کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک اللہ اس کے رسول کا قانون ہے۔ ایسے 100 آرڈیننس سے لے کر کے آ جائے، اسلام کا خود بگڑنے والا نہیں ہے۔ جیسا قانون ہمارے پاس ہے، جیسی شریعت ہمارے پاس ہے، ہمارا چیلنج ہے پورا ہندوازم اٹھا کر کے دیکھ لو، ہندو لا اٹھا کر کے دیکھ لو، اور دنیا کے جتنے قوانین ہیں اٹھا کر کے دیکھ لو، اسلام سے بہتر قانون آپ کو نہیں ملے گا۔ صرف اسلام دشمنی میں اور مسلم دشمنی میں سیاسی مفادات کے پیش نظر آپ ہندوستان کے دستور کو پامال کر رہے ہیں، غیر جمہوری فیصلہ کر رہے ہیں۔ جس چیز کو لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، راجیہ سبھا میں آپ اسے منظور نہیں کروا سکے، تمام تر لوگوں کی رائے کو نظر انداز کر کے آپ جو ہے اقلیت میں رہتے ہوئے آرڈیننس لا کر کے کوئی قانون ہم پر لادنا چاہیں گے، ہم کبھی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، جس کو ایمان سے دستبردار ہونا ہے اور دائرے اسلام سے نکل کر کے جہنم رسید ہونا ہے، وہ اس کو مانے، وہ اس کا استقبال کرے۔ لیکن جس کے پاس ایمان ہوگا، جو اپنے آپ کو مسلمان رکھنا چاہتا ہوگا، اس کے لیے اس قانون کا ماننا اسلام اور ایمان کے منافی ہے۔ ہم نے اگر اس قانون کو قبول کیا تو ہمارے لیے ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اہل ایمان اور مسلمان کبھی بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کان کھول کر کے سن لے، ہم مرنا پسند کرتے ہیں، ہم تکلیف اٹھانا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر ملک کے آزاد ہونے کے بعد سے آج تک ہمیں پسماندہ تر کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے قبول کیا ہے۔ آپ نے اس ملک میں ہمیں دلتوں سے زیادہ پسماندہ بنا دیا، ہم راضی ہیں، لیکن شریعت سے دستبردار ہونے کے لیے ہم راضی و تیار نہیں۔ ہم مرنا پسند کریں گے، تکلیف میں رہنا پسند کریں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف جا کر کے کوئی فیصلہ قبول کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ حکومت کان کھول کر کے سن لے،
یہ ان چند نادانوں کی وجہ سے سرکار کو موقع ملا ہے جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو ایک ساتھ 3 طلاق دیتے. شریعت نے طلاق دینے کا یہ راستہ نہیں بتایا. طلاق ضروری ہے اس معنی کر کے کہ انسانی زندگی میں نکاح کے رشتے کے بعد بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ ساتھ میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں علیحدگی کی ایک شکل کا نام طلاق ہے. اور دنیا کے دوسرے مذاہب میں اور اس زمین پر وجود میں آنے والی حکومتوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ان کے یہاں طلاق کا کوئی نظام نہیں تھا. میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کی کوئی شکل نہیں تھی، لیکن یہ چیز ضروری تھی تو انہوں نے اسلام کے اس قانون کو اختیار کیا، اپنی پارلیمنٹوں میں اسے منظوری دی اور اسے قانونی شکل دے کر کے انہوں نے اسے اپنایا اور اختیار کیا اور اپنے مذہب میں اسے جگہ دی. ہمارے یہاں تو یہ قانون اللہ پاک کی طرف سے آتا ہوا ہے، یہ قانون مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. اور طلاق دینے کا جو نظام شریعت نے عطا کیا ہے وہ نظام کچھ اور ہے، اور ہم طلاق دینے کے وقت اس نظام کو، اس قانون کو نظر انداز کر کے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے آئی ہوئی یہ مصیبت ہے. معمولی باتوں پر طلاق دینا، ظاہر بات ہے کسی عورت کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی. آپ طلاق کو کیا سمجھتے ہو؟ نکاح کے رشتے کو ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اگر آپ کے نکاح میں ہے اور آپ نے اسے طلاق دے کر کے علیحدہ کر دیا، اب اس کی زندگی کیسے گزرے گی آپ اندازہ کر سکتے. اگر آپ نے کبھی کسی طلاق شدہ خاتون کو دیکھا ہو اور آپ نے کسی بیوہ کو دیکھا ہو اور اس کی مصیبت اور پریشانی کا اگر آپ کو اندازہ ہوا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا طلاق دے کر کے علیحدہ کر دینے کے بعد آپ اسے کتنی بڑی آزمائش اور مصیبت میں ڈالتے ہو. بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ قانونی شکل اسے دی گئی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر طلاق کروا دی جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو شیطان کا وہ چیلا جو اس عمل میں شریک رہا، شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے اور تمام لوگ، اس کی جتنی ذریت اور اولاد ہے، وہ آ کر کے اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، میں نے شراب پلوا دیا، میں نے زنا کروا دیا، جھوٹ بلوا دیا اور جھگڑا کروا دیا. سارے گناہ وہاں جا کر کے پیش کرتے. ابلیس کسی کو شاباشی نہیں دیتا، لیکن ایک شیطان جب جا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان میں طلاق ہو گئی، شیطان اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اسے مبارکباد اور شاباشی دیتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے. یہ صرف 2 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی بس معاملہ ختم. بچوں کا مسئلہ رہتا ہے، دونوں خاندانوں کا مسئلہ رہتا ہے، اور ایسی دشمنی اور عداوت وجود میں آتی ہے جس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں. ہماری ہی نادانیوں کی وجہ سے سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے اور سرکار کو یہ موقع ہم لوگوں نے دیا ہے. میاں بیوی کے درمیان اختلاف کہاں نہیں رہتے. کوئی 2 آدمی آپ بتا دو، 2 شخص، 2 فرد آپ بتا دو جن میں اختلاف نہ ہو. اختلاف رہے گا، اور اختلاف ہی
اس دنیا کی زینت ہے اور رونق ہے. علماء کا اختلاف ہو وہ بھی رحمت ہے، مزاج کا اختلاف ہو وہ بھی اس دنیا کی رونق ہے. اختلاف کہاں نہیں رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی طلاق دینے پر آ جائے اور ایک ساتھ 3 طلاق دے. ماضی میں یہ بات بتائی گئی کہ نکاح کے بعد مزاج کے اختلاف کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اگر رنجش ہے، ناچاکی ہے، تو اس کے نمٹانے کی شکل کیا ہے؟ شوہر بیوی کو سمجھائے. اللہ نے اس کو بھی سمجھ دی ہے، چاہے مرد کے مقابلے میں کم ہو، اور مرد کو سمجھانے کی ذمہ داری دی ہے. اسے سمجھائے، وہ بھی سمجھ سکتی ہے. اور تمام شادی شدہ لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا. بیوی سے اگر کوئی بات محبت کے ساتھ سمجھا کر کے کہی جائے وہ مانتی ہے، اور اگر کسی بات پر سمجھانے سے بھی وہ نہ سمجھے تو پھر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ کھانا بند کر دے، اس کے ساتھ سونا بند کر دے، بستر علیحدہ کر لے. اس کے بعد بھی اگر اسے ناراضگی کے بعد بھی اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ اس پر سختی کرے. سختی کرنے کے بعد بھی اگر ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر معاملہ پنچوں کے درمیان لایا جائے. اور اللہ پاک نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ پنچ حضرات اگر مخلص ہوں گے اور ان کا مسئلہ نمٹانا چاہیں گے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اللہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. فرمایا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک پنچ مرد کی طرف سے اور پنچ عورتوں کی طرف سے بیٹھے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ پنچ حضرات ان کے درمیان صلح کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر بیوی کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ 1 طلاق دی جائے. کتنی طلاق دی جائے؟ صرف 1 طلاق. 1 طلاق سے بھی بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے. 3 طلاق دینا ضروری نہیں ہے. آپ 1 طلاق دے دو، 1 طلاق کے بعد اس واقعہ اور حادثے کے بعد جو پہلی رات آتی ہے وہ میاں بیوی کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی. دونوں رات بھر سو نہیں پاتے، رات بھر اسی مسئلے پر سوچتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ جو ہوا غلط ہوا. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ 1 طلاق اصلاح کی آخری کوشش ہے کہ جب 1 طلاق دے دی گئی اور شوہر کی سرپرستی اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا تو اس 1 طلاق کے بعد بیوی کو دور تک سوچنے کا موقع ملتا ہے اور آگے کے سارے راستے اسے اندھیرے نظر آتے. اگر اس کی غلطی نہ بھی ہو تو بھی بیوی اس بات پر تیار ہو جاتی ہے کہ میں اسی طرح رہ لوں گی. وہ اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی شوہر کی ہے، لیکن میں کاٹ لوں گی. اس بات پر اپنے آپ کو تیار کر لیتی. اور 1 دن میں شوہر کو دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آ جاتا ہے. بیوی جمعہ کرنے چلی جاتی ہے، شام کا کھانا لفڑے میں پڑ جاتا ہے. 1 دن آپ گزار کے دیکھو بیوی کے بغیر، یعنی بیوی آپ کی مرضی سے گئی ہو بات الگ ہے، لیکن بیوی ناراض ہو کر کے چلی جائے
آپ ایک دن میں اندازہ کر لیں گے کہ کیا گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. شوہر بھی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. رات بھر وہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی تھی لیکن مجھ کو یہ قدم نہیں اٹھانا تھا. ڈانٹ لیتا, ڈپٹ لیتا, مار لیتا, گالی دے لیتا, جھگڑا کر لیتا, لیکن طلاق نہیں دینا تھا. اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا. تو طلاق اصلاح کا آخری عمل ہے, اصلاح کی آخری کوشش ہے. اور ایک طلاق دینے کے بعد آپ کے پاس اور بیوی کے پاس 3 مہینہ 4 مہینہ عدت کے ایام سوچنے اور سمجھنے کے ہیں. اور اتنے دنوں میں دونوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور شریعت نے اتنا آسان راستہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے 2 گواہوں کے سامنے آپ یہ کہہ دو کہ میں اپنی بیوی کو رجوع کرتا ہوں, میاں بیوی کا رشتہ بحال ہو جائے گا. نہ نئے نکاح کی ضرورت ہوگی, نہ نئے مہر کی ضرورت ہوگی, اور نہ کچھ کرنا ہوگا. صرف 2 گواہوں کے سامنے شوہر اپنی بیوی کو رجوع کر لے کہ میں اپنی بیوی کو رجوع کرتا ہوں, یہ جملہ کہہ دے, رشتہ بحال ہو جائے گا. لیکن لوگ ایک طلاق پر رکتے نہیں نا. 2 اور 3 اور کتنے لوگ تو معلوم نہیں کتنی مرتبہ طلاق دے دیتے. اور پھر اس کے بعد زندگی بھر ان کے دل پہ بوجھ رہتا ہے. زندگی بھر جن لوگوں نے 3 طلاق دی ہے, اگر آپ کے ان کے قریبی تعلقات ہوں, ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے تنہائی میں پوچھو تو وہ آپ کو بتائیں گے کیا گزری اس کے اوپر. لیکن ایک ساتھ 3 طلاق دینے کے بعد آدمی خود بھی بے بس ہو جاتا. اور شریعت میں وہ 3 طلاق ہر حال میں نافذ ہو جاتی ہے, چاہے 100 آرڈیننس لے آئے جائیں, لیکن 3 طلاق اگر دیا ہے تو واقع ہو جائے گی. سرکار مانے نہ مانے, سرکار کا قانون اسے قبول کرے نہ کرے, شریعت کہتی ہے, اللہ اس کے رسول کا قانون کہتا ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دی ہے تو 3 طلاق واقع ہو گئی. آپ کے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مسلمان ہو, ہمارا سوال ہے, آپ مسلمان ہو, شریعت آپ کی ہے, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری شریعت کے بارے میں کچھ کہنے اور کرنے کا؟ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. سیدھی بات, جب آپ مسلمان نہیں ہو, اسلام آپ کا مذہب نہیں ہے, تو آپ کو ہمارے معاملے میں اسلام کے بارے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. آج اگر لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر کے حکومت بنانے کا موقع عطا کیا ہے تو آپ لوگوں کی رائے کو نظر انداز کر کے آرڈیننس سے لا کر کے سیاسی غنڈہ گردی, غیر جمہوری راستہ اور دستور کے منافی کام نہیں کر سکتے. آپ کا اسلام سے کیا لینا دینا, اور مسلمان عورتوں سے آپ کو کیا ہمدردی؟ اگر مسلمان عورتوں سے ہمدردی ہے تو بیوہ لوگوں کا وظیفہ جاری کرو. مسلمان عورتوں سے ہمدردی ہے, 3 طلاق جن عورتوں کو ملی ہے آپ ان کا وظیفہ جاری کرو. مسلم خواتین کے لیے آپ ریزرویشن دو, ان کے لیے روزگار کے مواقع دو. جو کرنے کا کام ہے آپ کا وہ نہیں کر رہے, جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہو, جو آپ کی ذمہ داری ہے اور قانون میں جس کی گنجائش ہے آپ وہ نہ کرتے ہوئے ایسا کوئی بل لا کر کے آپ چاہیں گے کہ مسلم خواتین کا بھلا ہو جائے, اس سے کوئی بھلا ہونے والا نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے شوہر کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا, وہ بیوی کو نفقہ دے گا؟ جب اس کے پاس کمانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کام دھندے پر نہیں ہے, آپ نے اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا, اس عورت کو نان و نفقہ کون دے گا؟ آپ کہتے ہو کہ اس کو جو ہے
اس کے بچوں کا تمام تر خرچ باپ کو برداشت کرنا پڑے گا. باپ جیل میں ہے, بچوں کو کہاں سے دے گا؟ یہ عورتوں کی اور بچوں کی زندگی تباہ و برباد کرنے کی سازش ہے. اور میں پوچھتا ہوں, یہ شوہر جب جیل سے واپس آئے گا 3 سال کے بعد, تو کیا اس بیوی کے ساتھ رہنا قبول کرے گا؟ آپ کہتے ہو طلاق نہیں ہوئی, دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ ہے, لیکن یہ شوہر اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے گا. 3 سال کی جیل تو بہت دور کی بات ہے. بیوی 1 دن کے لیے اگر شوہر کو جیل بھیج دے, شوہر اس کو قبول نہیں کرتا. عورتوں کو انصاف ملے گا, یہ دہائی دی جا رہی ہے. لیکن مسلم خواتین کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سبز باغ دکھایا جا رہا ہے, اس سے خواتین کو کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی زندگی تباہ و برباد کرنے کی پروگرامنگ ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب بات اپنی جگہ, ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیں کہ 3 طلاق دینا پڑے. یہ نوبت ہی نہ آنے دیں. کچھ بھی ہو, اپنے معاملات خاندان کے سرپرستوں کے درمیان رکھ کر کے, پنچوں کے درمیان رکھ کر کے آپ مسئلے کو حل کریں. اور خدا نہ خواستہ طلاق دینے کی نوبت آئے تو 1 طلاق سے زیادہ نہ دیں. اور وہ طلاق بھی آخری قدم ہے, اور عورت کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اصلاح کی آخری کوشش کے طور پر آپ کو طلاق کے لیے اقدام کرنا ہے. اور پنچوں کے مشورے کے ساتھ, علماء اور ائمہ کے مشورے کے ساتھ, جذبات میں غصے میں آ کر کے طلاق دینا ہمیشہ نقصان اور تباہی و بربادی کا سبب ہوتا ہے. اس لیے یہ طے کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے, بغیر سوچے سمجھے طلاق نہیں دیں گے, بغیر مشورہ کیے طلاق نہیں دیں گے. یہ طے کر لیجئے. سرکار ایسے 100 قانون بنائے گی, آرڈیننس سے لے کر کے آئے گی, اس سے کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے. کرنا ہم کو ہے, شریعت ہماری ہے, دین ہمارا ہے, ہم کو سمجھتا ہے, تم کو کیا سمجھتا. مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کی ایما پر کچھ دنوں پہلے ہمارے شہر میں, کچھ مہینوں پہلے خواتین نے جو جلوس نکالا تھا, ملک کی تاریخ میں وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے. سرکار کا یہ قانون مالیگاؤں کی خواتین نے روڈ پر آ کر بتا دیا کہ ہم کو منظور نہیں ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پورے شہر کی خواتین روڈ پر آ گئی تھی. اس لیے عورتوں کو بھی یہ قانون منظور نہیں. اس لیے ملک کی فرقہ پرست حکومت ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور دوری پیدا کرنے کے لیے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس طرح کا آرڈیننس لا کر کے, قانون بنا کر کے پورے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کر رہی. ہمیں یہ قطعاً منظور نہیں ہے. ہم سرکار کے اس اقدام کی کھلی مذمت کرتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں اپنے گریبان میں بھی سر ڈال کر کے دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے پڑے. ہماری نادانی تھی, ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کی, اللہ اس کے رسول کے قانون کو ہم نے نظر انداز کیا, اور ہم نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے سرکار کو اس طرح علل اعلان مداخلت کرنے کا موقع ملا. اور یہ بنیادی دستور کے خلاف ہے. ہندوستان کے دستور نے, آئین نے, قانون نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے کہ ہر ہندوستانی اپنے مذہب, اپنی شریعت کے مطابق اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے. ملک اسے کسی طرح سے روکے گا نہیں. نکاح اور طلاق بھی ہمارے بنیادی قوانین میں ہے, جس کے تحفظ کی ضمانت ملک کے دستور نے دی ہے. تم اگر اندھے ہو اور تم کو دکھائی نہیں دیتا ملک کا دستور, تم اپنا علاج کرو, تم اپنا علاج کرو. ادھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے.
ہم کو کوئی تبدیلی کی، کوئی تنسیخ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری شریعت 1400 سال سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جیسی تھی ویسی ہی رہے گی. آپ اپنا گھر دیکھو، عورتوں سے آپ کو ہمدردی ہے، اپنی بیوی کو آپ نے کیا دیا؟ وہ بیوہ سے زیادہ اور طلاق شدہ عورت سے زیادہ قسم و پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. آپ کو اپنا گھر نہیں دکھتا، اپنی بیوی کا جو ہے اس طرح محرومیوں کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں دکھتا. مسلم خواتین کا درد تمہیں محسوس ہو رہا ہے. یہ جھوٹی ہمدردی اور جھوٹی تسلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمان عورتوں کو انصاف کرنا ہو پہلے اپنی عورت کے ساتھ انصاف کرو، اس کے بعد آپ دوسروں کو جو ہے انصاف کا سبق دینا. اس لیے ہمیں بھی اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھنا ہوگا، اور آج کا دن عاشورہ کا دن ہے، یہ طے کر لینا ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی شریعت سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور شریعت کے خلاف ایک آرڈیننس سے کیا سرکار 100 آرڈیننس لے کر کے آئے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمیں مرنا پسند ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنا پسند ہے، لیکن ہم کبھی بھی شریعت سے ہٹ نہیں سکتے. یہ ہمارا اعلان ہے، سرکار کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے. مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کے ذمہ داران اس راستے میں جو فیصلہ کریں گے، ملک کی مسلم عوام اور ملک کی غیر فرقہ پرست عوام اسے ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.